وسلم کی حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کسی نے اٹھ کر جانا ہے نا وہ چلا جائے، بار بار اس طرح بیان کے دوران اگر بندہ کو اٹھتا ہے نا پھر کوئی آتا ہے کوئی بیٹھتا ہے، اس طرح بیان کرنے والے کی توجہ بٹ جاتی ہے۔ میں آپ کو سنانے آیا ہوں، آپ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ نیت کیا ہے؟ بیان کا واعظ کا مقصد جو ہوتا ہے نا، واعظ کا مقصد جو ہم تقریر کرواتے ہیں کس لیے کرواتے ہیں؟ یہ مزہ لینے کے لیے، چس لینے کے لیے، یا یوں کہہ رہے شغل کے لیے نہیں ہوتا یہ کام۔ بیان، واعظ اور تقریر جس میں قرآن اور حدیث کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا مقصد اصلاح ہوتا ہے۔ کرنے والا اپنی اصلاح کرے، سننے والے اپنی اصلاح کریں، سننے والے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ اور بیان کا مقصد جو ہوتا ہے نا، بیان اور تقریر کا، خطاب کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تبلیغ ہوتا ہے، کہ مبلغ جو ہوتا ہے، مقرر اور خطیب جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن اور حدیث کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے تاکہ لوگ سنیں، اور سن کر اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ آیا ہم جو عمل کر رہے ہیں ہمارے اعمال ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کریں، درستگی میں لگ جائیں۔ اس طرح محفل کے دوران آ کر بیٹھنا، جہاں پر جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے لوگ آئے سب حضور کی محبت اور حضور کے پیار میں آئے، سب حضور کے پیار میں آئے، اور ہماری خالصتاً جو نیت اور ارادہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ نیت لے کر ہم بیٹھتے ہیں تو بڑی ہی توجہ کے ساتھ جو بیان کرنے والا ہوتا ہے نا وہ آپ کی توجہ چاہتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث کی جو بات ہوتی ہے نا، مسلمان کے سامنے جب قرآن اور حدیث پڑھے جاتے ہیں، جو بیان کیے جاتے ہیں، تو مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سنے، توجہ کے ساتھ سنے، کسی مصروفیت میں جو ہے وہ لگ کر ان باتوں کو جو ہے وہ اگر وہ سنے گا نا جی تو اس کی برکتیں چلی جائیں گی، انسان کو برکتیں نہیں پھر ملیں گی۔ لہذا مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ جب وہ سننے کے لیے آیا ہے نا پھر سنے، اور قرآن کو سننا تو ضروری ہے، فرض ہے، اور حدیث پاک کو سننا بھی یہ بہت بڑی سعادت بنتی ہے۔ ادب ہے یہ کہ حدیث پاک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسلمان کے سامنے جب بیان کیا جاتا ہے تو مسلمان بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ بعض بات ایسا ہوتا ہے بے توجہی میں بندہ کچھ کا کچھ سن جاتا ہے اور بعد میں باہر جا کر کہہ دیتا ہے میں جی مولوی صاحب نے تو یہ بات بیان کر دی تھی، حالانکہ انہوں نے کی نہیں تھی، ہماری توجہ نہیں تھی، توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ کا کچھ سمجھ آ گیا۔ لہذا توجہ بہت ضروری ہوتی ہے، تو مہربانی کیجئے گا شوق کے ساتھ چند منٹ کی ہے میری گفتگو آپ نے سماعت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نا نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فرمایا ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اگر اس کی نیت دکھاوا تھا، اگر ریا تھی اس کی نیت تو اس کو وہی ملے گا، اور اگر اس کی نیت اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی تھی تو ایسے بندے کو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی نصیب ہو جائے گا، رب راضی ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، فرمایا عید الاضحیٰ پر تم جانور قربان کرتے ہو، جانور ذبح کرتے ہو، نہ ان کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، نہ ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، تو پھر کیا جاتا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے،
تمہارے دلوں کی پرہیزگاری جاتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس نیت اور کس ارادے سے یہ عمل کر رہا ہے. اگر بندے کی نیت اچھی ہے، بندے کا ارادہ اچھا ہے، تو ایسے بندے کو عمل کا ثواب دیا جائے گا. اگر ایسے بندے کی کہ وہ نیت اچھی نہیں رکھتا، وہ اس کی نیت میں فتور ہے، خرابی ہے، ایسے بندے کو عمل کا ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمیں نیت اپنی درست رکھنی چاہیے جب بھی کوئی اچھا عمل کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار. دنیا کے اندر انسان بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، بہت ساری چیزوں سے انسان پیار کرتا ہے. انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو ویسے کسی دوسرے انسان سے پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے. دنیا کے اندر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ ایک قیمتی جوہر ہے، وہ ایک قیمتی جوہر ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، ہر کسی کو نہیں ملتا. اور جس کو یہ قیمتی جوہر مل جاتا ہے نا، جس کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار مل جاتا ہے نا، تو پھر یاد رکھیں اس کا کبھی من میلا نہیں ہوتا، اس کا کبھی من میلا نہیں ہوتا. دنیا تو دنیا ہے، برزخ میں بھی آخرت میں بھی اس کا کبھی من میلا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پیار نصیب ہو گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا عشق، حضور کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے. وہ بندہ کہ جس کے دل کے اندر حضور کا پیار نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اس کے دل میں نہیں ہے نا، اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے. ایمان کے کامل ہونے کے لیے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حضور سے پیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا نا، محبت نہیں کرے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح صراحت لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا، فرمایا اس بندے کا ایمان کامل نہیں ہے. وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، حج کرے، روزے رکھے، جو مرضی کرے، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، حضور کا پیار دل میں نہیں ہے تو بندے کی نماز نہیں ہے، نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے. جب تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا بوٹا بندے کے دل میں نہ لگا. حضور کی محبت اور حضور کا پیار اتنا ضروری ہے ایمان کے لیے کہ اگر پیار نہیں ہے، اگر محبت نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں کنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من کل شیء الا نفسی. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں، سب سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، الا نفسی، سوائے حضور اپنی جان کے. یعنی اپنی جان سے میں زیادہ پیار کرتا ہوں. باقی جو چیزیں ہیں نا، باقی میری جان کے علاوہ
باقی تمام چیزوں میں سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان کے علاوہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر نا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فرمایا عمر نا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا عمر تیرا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تیری جان سے بھی زیادہ میں تجھے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر بھی حضرت عمر تھے نا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من نفسی، حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھتے بتائی حضرت عمر نے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الان یا عمر، فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہوا ہے، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کیا اتنی ضروری ہے، حضور کا پیار اتنا ضروری ہے کہ جب تک بندہ حضور سے پیار نہ کر لے، حضور سے محبت نہ کر لے، بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ ہاں اس لیے ضروری ہے کہ بندہ سب سے زیادہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ، ماں باپ سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ حضور سے پیار کرے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے۔ اچھا اگر حضور سے پیار کریں گے ملے گا کیا؟ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ملے گا کیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے صحابہ کرام علیہ رضوان کا مجمع لگا ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما ہے، ایک اعرابی آگے، دیہاتی بندہ جو ہوتا ہے پنڈو آدمی، اس کو اعرابی کہتے ہیں، وہ اعرابی آیا نا حضور کی بارگاہ میں، اور آ کر پتہ کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں پوچھنے لگ گئے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال کرنے والے، ما اعددت لہا، فرمایا تم نے قیامت کی کیا تیاری کی؟ کوئی قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ حضور قیامت کب آئے گی، پہلے یہ تو بتاؤ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ وہ کہنے لگے، کہتے ہیں حضور تیاری کے بارے میں کیا بتاؤں، نہ کثرت کے ساتھ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی روزے ہیں، نہ نفلی صدقات و خیرات ہیں، یہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تیرے پاس ہے کیا، تیرے پاس ہے کیا؟ تو اعرابی کہنے لگے، کہتے ہیں حضور ایک عمل ہے میرے پاس، ایک عمل ہے میرے پاس۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تیرا عمل ہے کیا؟ کہنے لگے وَلَكِنْ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، عرض کرتے ہیں حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، میرا عمل ہی یہ ہے حضور، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے مجھے آپ سے۔ اچھا جب انہوں نے کہا کہ حضور مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے پیار کرتے ہو، پھر سنو، مجھ سے پیار کرتے ہو نا، فرمایا سنو انت مع من احببت، فرمایا بندے جس سے تو پیار کرتا ہے نا قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا، جس سے پیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے ایمان لانے کے بعد نا، ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ ہمیں جو خوشی ہوئی تھی نا وہ اس وقت ہوئی تھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ انت مع من احببت، کہ جس سے پیار کرتے ہو قیامت والے دن تم اسی کے ساتھ اٹھو گے، اسی کے ساتھ رہو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان تو کرتے ہی حضور سے پیار تھے نا، کتنا پیار کرتے تھے، اللہ اکبر۔ آج ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے نا اس چیز کا، ہم کس سے پیار کرتے ہیں؟
ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری محبت ہے کس سے؟ وہ اللہ کے بندو جس سے پیار کرتے ہو نا، اور جس سے محبت کرتے ہو، قیامت والے دن تم نے اسی کے ساتھ ہونا ہے، اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر ہماری محبت، اگر ہمارا پیار وہ نبی کریم علیہ السلام سے ہوا نا، تو نبی کریم علیہ السلام سے محبت اگر ہماری ہوئی تو انشاءاللہ کل بروز قیامت ہمیں حضور کی سنگت نصیب ہو جائے گی، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے تو محبت کی وہ داستانیں رقم کی، وہ داستانیں رقم کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے، اس کی مثال نہیں ملتی، اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے نا، ابھی یہ مسلمان نہیں تھے ہوئے، یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ایک ملک کے نا یہ سفیر تھے، اور بہت سارے ملک انہوں نے پھرے تھے، بہت سارے بادشاہوں کے دربار انہوں نے دیکھے تھے، ایویں بندہ نہیں تھا یہ۔ عروہ بن مسعود نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی آئے، حضور علیہ السلام کا دربار دیکھنے کے لیے آئے، تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، بیٹھے، دیکھا سارا منظر دیکھنے کے بعد، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو، بیٹھ جاؤ۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پتہ نہیں، مطلب ایک نا ہم محفل کو نا شغل سمجھ لیتے ہیں بعض اوقات، اور گاؤں میں نا شور ہوتا ہے، آج محفل ہونی ہے چلو چلنے، اور آج محفل ہونی ہے چلنے، یہ شغل نہیں ہوتا یار، ایسے نہ کیا کرے۔ یقین مانے بڑا دکھ ہوتا ہے، خصوصاً بیان کرنے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، 2 ادھر سے اٹھتے ہیں، 4 ادھر سے اٹھتے ہیں، 5 ادھر سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ انہیں یہ چاہیے کہ بندہ آرام سے بیٹھا رہے، آرام سے بیٹھ کر سنے، گفتگو کو سنے، اور جب گفتگو کو سنے نا بندہ، پھر بندہ اس پر غور کرے کہ ہمیں کہا کیا جا رہا ہے، ہمیں بیان کیا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے نبی کریم علیہ السلام سے محبت اور حضور کے پیار کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کا پیار، صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ داستانیں رقم کی، وہ داستانیں رقم کی کہ مثال نہیں ملتی۔ عروہ بن مسعود آئے نا، جب پہلی مرتبہ آئے، منظر سارا دیکھا، سارا منظر دیکھا، اور دیکھنے کے بعد نا اپنے قبیلے واپس چلے گئے، اور واپس جب گئے نا تو کہنے لگے قبیلے والوں اکٹھے ہو جاؤ، قبیلے والوں جمع ہو جاؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں آج میں وہ دربار دیکھ کر آیا ہوں، آج میں وہ دربار دیکھ کر آیا ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی ایسا دربار نہیں تھا دیکھا۔ ان کا عروہ کیا دیکھا، کہاں گئے تھے؟ کہتے پہلے سن لو میں بندہ ہے کون سا ہوں، میری تعریف سن لو، میں ایسے نہیں ہوں کہ میں کسی سے ایویں متاثر ہو جاؤں، میں ایک سفیر آدمی ہوں، بڑے بڑے میں نے دربار دیکھے۔ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں واللہ لقد وفدت الى الملوک ووفدت الى قیصر وکسری والنجاشی۔ کہتے ہیں اور بندے سن لو، خدا کی قسم میں نے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے۔ کہتے ہیں واللہ لقد وفدت الى قیصر وکسری والنجاشی۔ کہتے ہیں میں نے قیصر و کسریٰ کا بھی دربار دیکھا ہے، میں نجاشی کا بھی دربار دیکھ کر آیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے میں نے دربار دیکھے ہیں۔ کہتے ہیں لیکن آج جو میں نے دربار دیکھا نا، آج جو میں نے دربار دیکھا ہے، کہتے ہیں خدا کی قسم جتنی تعظیم میں نے حضور کی ہوتے دیکھی ہے، اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی ہوتے ہی نہیں دیکھی۔ خدا کی قسم جتنی تعظیم میں نے حضور کی ہوتے دیکھی نا، اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی نہیں ہوتے دیکھی۔ اتنی تعظیم صحابہ کرتے تھے، آج تو لوگ ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ترازو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی نہیں کرنا، اتنی کرنا، اتنی نہیں کرنا، اتنی کرنا۔ معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بڑے بھائی اتنی کرنا، معاذ
لوگوں نے ترازو رکھ لیا ہے، بیٹھ کر تولنے لگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اکرام علیہ رضوان کو نہیں تو پتا تعظیم کتنی کرنی ہے؟ تو عروہ بن مسعود ثقفی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے خدا کی قسم حضور کی تعظیم اتنی ہوتے دیکھی کہ اتنی تعظیم میں نے کسی بادشاہ کی ہوتے نہیں دیکھی۔ انہوں نے کہا عروہ کیا دیکھا پھر، کیا دیکھ کر آئے ہو؟ تو حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہتے ہیں واللہ ان يترقم رخامتا الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده۔ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا جب نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن شریف، حضور کی ریٹھ مبارک بھی نا، حضور کی ریٹھ مبارک بھی ایسے آتی نا، باہر آتی نا، وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہوتی، پیچھے نہیں کی جاتی، ہتھیلی پر آتی تھی، ہتھیلی پر صحابہ لے لیتے تھے۔ کہنے لگے علماء کرتے کیا تھے، اس کا کرتے کیا تھے؟ نبی کریم علیہ السلام کا لعاب دہن شریف، ریٹھ مبارکہ شریف نیچے نہیں، زمین پر نہیں کی جاتی، کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر ہوتی تھی۔ کہتے علماء کرتے کیا تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ جب وہ ریٹھ مبارک اور لعاب دہن شریف باہر آتا، صحابہ ہاتھوں پر لے لیتے تھے، صحابہ ہاتھوں پر لے لیتے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ۔ کہتے ہیں میں نے منظر یہ دیکھا کہ کوئی صحابی اس کو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا، کوئی اپنے جسم پر مل لیتا تھا، چہرے پر ملتا، کوئی جسم پر ملتا، اور جس کو نہ وہ حصہ ملا ہوتا، وہ حصہ نہ ملا ہوتا، اور جس کو ملا ہوتا کہتے ہیں یار ہاتھ تو دکھا، کہتے ہیں یار ہاتھ تو دکھا۔ وہ ہاتھ دکھاتے نا تو ان ہاتھوں کو نا اپنے ہاتھوں سے ایسے مس کرتا، ٹچ کرتا کہ جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں دل بر ڈٹھا، وہ اکھیاں ہی تک رہیاں، تو ملے ہوتا ساجن ملیا اور آساں ہی لگ رہیاں۔ کہنے لگے یار ہاتھ دکھاؤ، ایسے ہاتھوں کو مس کرتے اور اپنے جسم پر ملتے، اپنے چہرے پر مل لیتے تھے۔ یار صحابہ اکرام علیہم رضوان نے یہ محبت کی داستانیں رقم کی، نبی کریم علیہ السلام سے پیار کر کے دکھایا۔ اللہ اکبر۔ احد کے مقام پر نا، غزوہ احد پر ہوا کیا تھا، خبر مشہور ہو گئی، کفار نے یہ خبر مشہور کر دی کہ نبی کریم علیہ السلام نا شہید کر دیے گئے، شہید ہو گئے، خبر مشہور ہوئی۔ ادھر مدینے میں بھی یہ خبر پھیلی کہ نبی کریم علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان احد میں یہ خبر مشہور ہو گئی تھی۔ ایک انصاریہ عورت میدان احد کی طرف جا رہی ہے، دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ جب دوڑتی ہوئی جا رہی ہے کوئی بندہ صحابی ملے گا تو کہنے لگی، کہتے ہیں مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ، مجھے نبی کریم علیہ السلام کی خبر دو، میں حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو کہنے لگے تیرے والد شہید ہو گئے، تیرے باپ شہید ہو گئے۔ کہتی ہے پرواہ کوئی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں، مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ پھر کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے، تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے۔ کہنے لگی پرواہ نہیں ہے، مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ۔ کہنے لگے تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ کہنے لگے نیک تھے، بہادر تھے، اللہ نے مقام دے دیا، اللہ نے بڑا مرتبہ دے دیا، لیکن مجھے چین اس وقت آئے گا جب میں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھوں گی، میں ان آنکھوں سے حضور کو دیکھوں گی نا، پھر مجھے چین اور مجھے سکون ملے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ انصاریہ عورت پہنچی نا اور جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس عورت نے وہ تاریخ ساز جملہ کہا، تاریخ ساز بات کی۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کل مصیبت بعدک جلل، کہنے لگی حضور آپ مل گئے نا، اب کوئی مصیبت رہی نہیں، آزمائش رہی نہیں ہے۔ یار صحابہ اکرام علیہم رضوان اتنا پیار کرتے تھے حضور سے، اتنی محبت حضور سے کرتے تھے، اور محبت رسول یہ ایمان کے لیے ضروری، ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جب تک بندے کے دل میں حضور کا پیار نہیں ہوگا، حضور کی محبت نہیں ہوگی، بندے کا ایمان ہی
شامل نہیں. بندہ سوال کر لیتا ہے اتنی ضروری ہے محبت, اتنا ضروری ہے پیار حضور کا. اچھا اگر کوئی بندہ اپنے دل کے اندر حضور کا پیار لانا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں حضور کا پیار آ جائے, میرے دل کے اندر حضور کی محبت آ جائے, تو بندہ پوچھ لیتا ہے حضرت پھر کیا کریں؟ آخر وہ عمل بتائے نا ہمیں کہ ہمارے دل کے اندر حضور کا پیار, حضور کی محبت آ جائے. اور اگر ہے تو زیادہ ہو جائے, اگر ہے تو زیادہ ہو جائے. تو علماء نے چند باتیں بیان کی, چند باتیں بیان کی. کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دل کے اندر حضور کا پیار لانا چاہتے ہو, حضور کی محبت لانا چاہتے ہو, تو کہنے لگے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب جو ہیں نا, ان کو پڑھا کرو, ان کو سنا کرو. کہ بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات پڑھے گا, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب پڑھے گا, تو یہ فطری چیز ہے, فطری چیز ہے کہ بندے کے دل کے اندر نہ پیار آ جائے گا, بندے کے دل کے اندر محبت رسول پیدا ہو جائے گی. بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پڑھے, حضور کے مناقب پڑھے, حضور کے معجزات پڑھے. بات اختلاف کی نہیں میں کروں گا, لیکن بات اصول کی ہے. اگر کوئی بندہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا, معاذ اللہ, اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, اچھا آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ اس طرح کی بات کرنے سے حضور کا پیار دل میں آئے گا؟ بولو تو صحیح, سوئیں گے حضور کا پیار دل میں آئے گا؟ کہ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ کی یہ کہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, آج کے یہ نوجوان بات کر دے گا. یہ انگلش گرامر سکولوں میں نا سائنس پڑھنے والے لوگ, پڑھانے والے لوگ یہ سوال کر دیں گے کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی تھی, حضرت یہ کیا بات ہوئی کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اور آج کی موجودہ سائنس یہاں تک ترقی کر گئی ہے, یہاں تک ترقی کر گئی ہے کہ سائنسدان سمندر کی تہ میں رکھے ہوئے ہیرے موتی اور جواہرات دیکھ لیتے ہیں. اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اتنی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اور سائنسدان یہاں تک ترقی کر چکے ہیں, یہاں تک ترقی کر چکے ہیں کہ پہاڑوں کی رگوں میں جو معدنیات ہے نا زمین کے نیچے پہنچے ہوئے ہیں, زمین کے نیچے جو معدنیات ہے نا سائنسدان اسے بھی دیکھ رہے ہیں, سائنسدان اسے بھی دیکھ رہے ہیں. پہاڑوں کی رگوں کے اندر کتنا سونا ہے, کتنی چاندی ہے, کتنے معدنیات ہیں, یار سائنسدان اسے دیکھ رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر اتنے معدنیات ہیں, فلاں جگہ پر اتنے معدنیات ہیں. سائنسدان تو یہاں تک ترقی کر گئے, سائنس نے تو یہاں تک ترقی کر لی. یاد کا نوجوان سوال کرے گا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی تھی کہ معاذ اللہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو ہم کہیں گے کہ یہ کسی ظالم نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کر بات لکھ دی, کسی ظالم نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کر بات لکھ دی. ورنہ خدا کی قسم میرے آقا تو میرے آقا ہے, اور میرے آقا تو میرے آقا ہے. میرے آقا کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور نہاوند کے اندر ہونے والی جنگ کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا نقشہ بیان کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں کہ یا ساریہ جبل, یا ساریہ جبل, ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا, ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. نہ جانے رستے میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں, نہ جانے رستے میں کتنے پہاڑ آتے ہیں, میلوں فاصلہ ہے, لیکن نبی کے غلام, نبی کے غلام مسجد نبوی میں بیٹھ کر نہاوند میں ہونے والی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ شان ہے, اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی, یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ شان ہے ان کے غلاموں کی.
سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ بات اختلاف کی نہیں، بات ہے اصول کی۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ حضور کو تو کسی چیز کا بھی اختیار نہیں تھا، معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، مجھے یہ بتائیں اس طرح کی بات کرنے سے حضور کا پیار دل میں آئے گا؟ حضور کا پیار دل میں آئے گا؟ نہیں۔ آج کا نوجوان سوال کر دے گا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، جناب یہ کیا بات ہو گئی کہ معاذ اللہ حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں؟ اور سائنسدانوں کے اتنے اختیارات ہیں، اتنی ان کی اپروچ ہے کہ سائنسدان چاند پر پہنچ گئے، چاند پر پہنچ گئے، مریخ پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، سائنسدان زمین کی طرح تھام چکے ہیں۔ کبھی کہا جاتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، سنا تھا نا جی؟ کمان سے نکلا ہوا تیر، سائنسدانوں نے وہ بھی کر دکھایا، سائنسدانوں نے یہ بھی اختیار حاصل کر لیا۔ کیسے؟ میزائل فائر ہو گئے، پہلے ارادہ تھا کہ میزائل کدھر جائے، میزائل فائر ہوا ہے، درمیان میں پہنچا، ارادہ بدل گیا، سائنسدان بٹن دباتے ہیں، میزائل کا رخ موڑ دیتے ہیں، میزائل کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ یار سائنسدانوں کے اتنے اختیارات، سائنسدانوں کے اتنے اختیارات، اور معاذ اللہ یہ کوئی بندہ بات کر دے کہ حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، حضور کو کسی چیز کا اختیار نہیں تھا، تو ہم کہیں گے کہ یہ بات بھی کسی ظالم نے اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کر لکھی ہے، اپنے دور میں اندھیرے میں بیٹھ کر بات لکھی، ورنہ حضور کے اختیارات کی بات کریں، حضور کے اختیارات کی بات کریں، خدا کی قسم ہوتے سڑیاں کھجورا اگا جانتا ہے، ہوتے سڑیاں کھجورا اگا جانتا ہے، ہوتے پتھرانو کلمے پڑھا جانتا ہے، قطرے کو سمندر، قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہو، حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہو۔ جنگ ہو رہی تھی، حضرت قتادہ لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے نا مخالف کی طرف سے، کافروں کی طرف سے تیر جا کے آنکھ میں لگا، آنکھ میں لگ گیا، ڈلا لٹک گیا، ایسے تسمہ ایک لٹک گیا۔ کوئی صحابی کہنے لگے، کہتے قتادہ تکلیف ہو رہی ہوگی تجھے، قتادہ تکلیف ہو رہی ہو، نہ کاٹ کر دے، اس کو جدا نہ کر دے، تجھے تکلیف ہو رہی ہوگی۔ حضرت قتادہ کہتے یار کھلو بھی جاؤ، جو ہے نا آپ کی، کہتے ٹھہر تو جاؤ، ٹھہر تو جاؤ، اسی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ صحابی تھے، وابی نہیں تھے، جانتے تھے، جانتے تھے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، اور جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہ جانتے تھے۔ کہتے ٹھہر جو، ٹھہر جو، ٹھہر جو، اسی کو لے کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ آنکھ کا ڈیلا لٹکا ہوا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر گئے نا، تو جا کر عرض کرتے ہیں حضور اپنی خاطر نہیں تھا لڑ رہا، نا میری کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی ان سے، حضور اپنی خاطر نہیں تھا لڑ رہا، حضور اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اسلام کی خاطر لڑ رہا تھا، اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا۔ حضور یہ ڈیلا لٹک گیا ہے، حضور فرمانے لگے، فرمایا قتادہ چاہتا کیا ہے، پھر قتادہ چاہتے کیا ہو؟ حضرت قتادہ کہتے ہیں حضور واپس کریں، اور کیا چاہنا ہے، واپس کریں نا اس کو، اور کیا چاہنا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ڈیلا پکڑا، آنکھ کے اندر رکھ دیا، لعاب دان شریف لگا دیا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں جو آنکھ حضور نے لگائی تھی اس آنکھ سے مجھے زیادہ نظر آیا کرتا تھا۔ اوتے سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اوتے پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، قطرے کو سمندر۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھے نا، تو جابر بن عبداللہ بتائیں گے حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا تھا، حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا تھا، پانی ختم ہو گیا، لشکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا لشکر ہے، پانی ختم ہو گیا، حضرت جابر آ گئے اور آ کر عرض کرتے ہیں حضور پانی کوئی نہیں ہے، وضو بھی کرنا ہے، پیاس بھی لگی ہے، پانی کی شدید حاجت ہے، ضرورت ہے، حضور پانی کوئی نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر پورے لشکر میں ڈھونڈ،
پورے لشکر میں تلاش کر، جتنا مل جائے نا، جتنا مل جائے لے کر آ جانا، لے کر آ جانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے لشکر میں ڈھونڈا، تلاش کیا، مشکیدیں خالی کیے، مسا مار کے نہ ایک پانی دا پیالہ۔ اللہ اکبر۔ جابر بن عبداللہ صحابی رسول تھے، وہ جانتے تھے کام بن جانے، پیالہ ایک بھی ہویا مور کام بن جانے۔ جابر بن عبداللہ وہ پانی کا پیالہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور عرض کرتے ہیں حضور پورا لشکر پھرا میں نے، یہ پانی کا ایک پیالہ بنا، یہ پانی کا ایک پیالہ بنا۔ تو جابر بن عبداللہ کو نا حضور فرمانے لگے، فرمایا جابر ایسا کر پورے لشکر کو لے آ، پورے لشکر کو لے آ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں کیا، میں نے کہا آجو بھائی آجو، مشکیزیں بھر لو، وضو کر لو، پانی پی لو، آجو۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سارے آ گئے، سارے آ گئے۔ جب سارے آئے نا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کیا، اب میں نے دیکھا کیا، حضور نے پانی کے پیالے میں اپنا دست اقدس رکھا، پانی کے پیالے میں حضور نے اپنا دست اقدس رکھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہوئے دیکھے، پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے۔ کہتے ہیں ہم نے مشکیلیں بھرے، پیاسے بجھائی، وضو کیے، پانی ختم نہ ہوا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا نا، یہ واقعہ ہو گیا، جب واپس یہ لوگ آ گئے نا، تو کسی نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا تھا، اے جابر وہ جو حدیبیہ کے مقام پر حضور کا معجزہ ہوا تھا، وہ پانی کا ایک پیالہ، پانی کا ایک پیالہ سب کو کفایت کر گیا تھا، سب کو پورا آ گیا تھا۔ جابر یہ تو بتاؤ تم بندے کتنے تھے، جابر بتاؤ تو صحیح بندے کتنے تھے۔ جابر بن عبداللہ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے کننا خمسہ عشرۃ مئہ، لو کننا مئۃ الف لکفانا۔ کہتے پتہ ہم بندے کتنے تھے، کہتے ہم 1500 تھے۔ کتنے تھے بندے، سارے بولو کتنے تھے بندے، کہتے لو کننا مئۃ الف، کہتے اگر 1,00,000 بھی ہوتے، 1,00,000 بھی ہوتے، فرمایا سب کو پانی کفایت کر جاتا۔ ہم نے کہا جابر یہ کہیں غلو تو نہیں ہو گیا، ہمارے بندے تو بیٹھ کر تکڑی لے گئے، اتنا بدا چھڑ دے ہو، وہ اتنا اتے لے گئے ہو۔ میں نے کہا جابر یہ کوئی غلو تو نہیں ہو گیا، 1500 کہاں اور 1,00,000 کہاں، 1500 کہاں اور ہے۔ آج کا وہ خوش مولوی ہوتا ہے، 1500 دو چار بھی بات دوں دیکھ رہے پورا ہونا سے کہ نہیں ہونا، پر ہے 1500 سا ہے۔ اس نے جناب وہی تکڑی، وہی اپنا ترازو لے کے بیٹھ جانا تھا۔ لیکن جابر بن عبداللہ صحابی رسول تھے، صحابی تھے، وابی صحابی تھے، وابی نہیں تھے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں 1500 تھے، 1,00,000 بھی ہوتے پانی سب کو کفایت کر جاتا۔ جابر بن عبداللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ حضور کی شان بیان کرنی ہو نا، حضور کی شان بیان کرنی ہو تو تول کے نہیں، سینہ کھول کے بیان کرنی چاہیے، تول کے نہیں، سینہ کھول کے بیان کرنی چاہیے۔ میں نے کہا وہ تو قطرے کو سمندر اور ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم عادت ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہو، حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہو۔ بخاری پڑھے تو صحیح پتہ چلتا ہے، کتاب الصوم کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، رمضان کے روزے رکھ رہے تھے۔ ہوا کیا، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ صحبت کر بیٹھے، اور جب بندہ روزے کی حالت میں صحبت کر بیٹھے نا، قربت کر بیٹھے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ان سے یہ عمل ہو گیا، روزہ ٹوٹ گیا، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یہ میرے ساتھ کیا بن گیا، میں نے روزہ توڑ دیا جان بوجھ کے روزہ توڑ دیا۔ تو وہ صحابی جو تھے نا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور باہر سے کہتے ہیں ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، ہلک تو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا۔ گھبرا گئے، یہ میرے سے کیا ہو گیا، میں گناہ کر بیٹھا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ تو باہر سے کہنے لگے حضور میں ہلاک ہو گیا ہوں، حضور میں ہلاک ہو گیا ہوں۔
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تجھے کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے حضور روزہ رکھا ہوا تھا، فرض روزہ تھا، اور اس طرح میں نے بیوی کے ساتھ قربت کر لی، صحبت کر لی، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کفارہ ادا کرو، اس کا کفارہ دو، تو نے جرم کیا، کفارہ دو۔ عرض کرنے لگے حضور کفارہ کیا ہے؟ کفارہ کیا ہے؟ فرمایا غلام آزاد کرو، جو قرآن نے بیان کیا۔ قرآن نے کیا بیان کیا؟ فتحریر رقبہ، فرمایا غلام آزاد کرو، غلام کو خریدو، خرید کر اس کو آزاد کر دو، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ وہ عرض کرنے لگا حضور میرے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے اتنی، میرے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں کہ میں غلام خریدوں اور خرید کر اسے آزاد کر دوں، میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر دوسری چیز ہے قرآن نے بیان کی ہے، اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو اگلا آپشن ہے۔ عرض کرنے لگا حضور کیا؟ فرمایا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے، 2 ماہ کے لگاتار، بیچ میں وقفہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا نا، پھر شروع سے فرمایا 2 ماہ کے لگاتار روزے۔ کہنے لگا حضور ابھی 1 مہینے کے رکھ رہا تھا تو یہ مسئلہ بن گیا، 1 مہینے کے رکھ رہا تھا حضور یہ مسئلہ بن گیا، حضور یہ بھی طاقت سے باہر ہے، نہیں رکھ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر تیسرا قرآن نے آپشن دیا ہے، تیسری چیز ہے۔ عرض کرنے لگا حضور وہ کیا؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، جو 60 بندے ہیں نا جی، ماڑے مسکین آدمی، فرمایا ان کو کھانا کھلاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور بڑا ماڑا ہوں، بڑا غریب ہوں، میں 60 بندوں کو کہاں سے کھانا کھلاؤں گا؟ میں 60 بندوں کو میں روٹی کہاں سے کھلاؤں گا؟ حضور میرے اندر طاقت نہیں ہے اتنی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا۔ اب دیکھیں قرآن نے صرف یہ 3 چیزیں بیان کی، غلام آزاد کرو، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ چوتھی چیز تو ہے ہی کوئی نہیں، چوتھی تو ہے ہی کوئی نہیں، قرآن نے بیان کی ہی نہیں۔ لیکن وہ جانتا تھا یہاں آیا ہوں نا، یہاں سے خالی نہیں جانے لگا، جانتا تھا حضور کے در پر آ گیا ہوں نا، خالی نہیں ہے در، نہ اس در سے کوئی خالی گیا ہی نہیں۔ کہنے لگا حضور کچھ کرے، میں یہ تینوں کام نہیں کر سکتا۔ تو نبی کریم علیہ السلام میں اچھا آیا ہے نا، پھر آیا تو بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا نا تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نا کھجوریں آئیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ طریقہ تھا، جب بھی موسم کا پہلا پھل اترتا نا، پہلا پھل اترتا موسمی پھل، تو سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے۔ کھجوروں کے ٹوکرے آ گئے، حضور کی بارگاہ میں رکھے گئے۔ جب کھجوریں آ گئی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا این السائل، سوالی کہاں ہے؟ اور جو روزے والا مسئلہ لے کر آیا تھا وہ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ وہ فٹافٹ کھڑا ہو گئے، فٹافٹ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے حضور میں ہوں، حضور میں ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے جا، یہ کھجوریں لے جا، جا کر مسکینوں کو غریبوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جا یہ لے جا، جا لے جا، جا کر مسکینوں کو غریبوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا، اور تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضور مدینے میں مجھ سے زیادہ ماڑا بندہ ہے ہی کوئی نہیں، مدینے میں مجھ سے زیادہ ماڑا بندہ ہے ہی کوئی نہیں۔ حضور نے جب یہ بات سنی نا، فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا مسکرائے، حضور اتنا مسکرائے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دانت مبارک نظر آنے لگے، حضور اتنا مسکرائے۔ عرض کرنے لگا حضور میں تو ماڑا، روئے زمین پر نا مدینہ شریف کے اندر مجھ سے زیادہ ماڑا غریب بندہ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، میں کس کو کھلاؤں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کر، ایسا کر، یہ لے جا، یہ لے جا، خود بھی کھا، بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور کے اختیارات کی بات کرتے ہوئے یار، نبی کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اختیارات عطا فرمائے، اور میں کہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کو نا اللہ رب العزت نے مالک کل بنا کر بھیجا، مالک کل بنا کر بھیجا۔ دیکھیں ہم شریعت کے محتاج ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا اصول کیا ہے، شریعت کا قانون کیا ہے، ہم اس کے مطابق چلیں، لیکن شریعت کے سارے قوانین حضور کے محتاج ہوتے تھے،
وہ دیکھتے تھے کہ جو حضور کی زبان اقدس سے نکل گیا نا وہ شریعت کا قانون بن گیا, وہ شریعت کا اصول بن گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مالک کون بنا کر بھیجا. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت, حضور کا پیار اگر دل میں لانا چاہتے ہو نا, دل میں لانا چاہتے ہو, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو جو حضور کے صحیح معنوں میں حضور کے فضائل بیان کریں, حضور کے مناقب بیان کریں, حضور کی عظمت بیان کریں, حضور کے معجزات بیان کریں. خشک لوگوں کے پاس نہ جا کر بیٹھا کرو. اور ایک اور بات میں یہاں پر عرض کروں گا, توجہ کے ساتھ سنیے گا. ہماری محبت کا جو مرکز ہے, ہماری محبت کا مرکز وہ حضور کی ذات ہے. ہماری محبت کا مرکز کیا ہے؟ حضور کی ذات ہے. جس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی نا, جس چیز کو حضور سے تعلق ہو گیا, جس چیز کو بھی تعلق ہو گیا, ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کا ادب بھی کریں اور اس سے پیار بھی کریں. ادب بھی کریں اور اس سے ہم ہیں ادب والے لوگ. ہم اہل سنت و جماعت ہیں, ہم ادب والے لوگ ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم تو اس چیز کا بھی ادب کرتے ہیں, اللہ اکبر, کہ جس دراز گوش پر نا, جس یافور پر حضور نے سواری فرمائی, اس کے قدموں سے لگنے والی جو خاک ہے نا, ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. ہم اس کا بھی ادب کرتے ہیں. اور وہ ہستیاں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق داری ہے, حضور سے رشتہ داری ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جن کا اتنا گہرا تعلق ہے, گہری رشتہ داری ہے, ہر مسلمان پر لازم ہے, ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ان عظیم ہستیوں کا ادب کرے. ان عظیم ہستیوں کا کیا کرے؟ ان عظیم ہستیوں کا ادب کرے. اور اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں, کن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. آج کل لوگ ایسے اٹھ کے معاذ اللہ صحابہ کرام علیہ رضوان پر بات کرنے لگ جاتے ہیں, گستاخی والی بات کر دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں. دوسری مرتبہ گھر میں ان کو سالن نہیں ملتا, گھر میں کوئی بندہ نہیں پوچھتا, وہ بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے فلاں جو ہے وہ اس طرح تھے, فلاں اس طرح تھے. میں نے کہا منہ سنبھال کے بات کیا کرو, منہ سنبھال کے بات کیا کرو. حضور کے صحابہ کرام علیہ رضوان پر بات کرتے ہو, اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ, یہ حضور کے سسر لگتے ہیں. حضور کے کیا لگتے ہیں؟ یہ حضور کے کیا لگتے ہیں؟ آپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے عقد نکاح میں آئی, ہماری ماں بنی امہات المومنین میں سے ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضور کے رشتہ دار لگے. جی رشتہ دار لگے نا, یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا جی سالہ جسے کہا جاتا ہے جی دوسرے الفاظ میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد نکاح میں ان کی سگی بہن حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کے عقد نکاح میں آئی. کتنا بدبخت ہے وہ آدمی, کتنا بدبخت ہے وہ آدمی. اور اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے, اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو حضور کے رشتہ دار ہیں, جن کا اتنا قریبی تعلق ہے حضور سے. لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب کریں, ان سے پیار کریں, ان سے محبت کریں. اور حضور کے جتنے بھی اصحاب ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بھی پیار کریں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل وعد اللہ الحسنى, یہ جتنے صحابہ ہیں نا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرما لی. کوئی لائے تو صحیح دلیل لا کر دکھائے تو صحیح کہ اس وعدے سے حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ خارج ہیں. لائے تو صحیح, دکھائے تو صحیح. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, تو جنتی ہیں,
مرشد نے ایسا نعرہ دے دیا ہے یار، ایسا نعرہ دے دیا ہے کہ نعرہ لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے، نعرہ لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کے دل میں کالک تو نہیں ہے، کہیں بندے کے دل میں کالک تو نہیں۔ میرے پیر و مرشد نے نعرہ دے دیا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ایسا نعرہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، یہ قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور یہ رب سے راضی ہے، ان سے اللہ راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے۔ میں نے کہا تو کیوں منہ بنا دیتے ہیں بھائی؟ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ نے ان کو مقام و مرتبہ دیا، لہذا ہماری محبت کا مرکز حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی، جس چیز کو بھی حضور سے نسبت ہو گئی، ہم پر اس کا ادب، اس کا احترام لازم ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ کدو جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، سبزیوں کے اندر کدو شریف، کیا جی؟ حضور کو بڑا پسند تھا، حضور تناول فرمایا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے ایک بندہ کہنے لگا، کہتا مجھے کدو کوئی نہیں پسند، مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ حضرت امام ابو یوسف نے تلوار نکال لی، تلوار نکالی، فرمایا جلدی سے کہہ مجھے کدو پسند ہے، جلدی کر، اور یہ کیا ہے؟ مجھے کدو پسند ہے۔ فرمایا ورنہ کیا ہوگا، تیرا سر ابھی تن سے جدا کر دوں گا۔ تو ہوتا کون ہے؟ جو چیز میرے آقا پسند کرے، میرے محبوب جس چیز کو پسند کرے، تو کون ہوتا ہے اسے ناپسند کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے اسے ناپسند کرنے والا؟ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نا ایک بندہ کہنے لگا مدینے کی مٹی خراب ہے، معاذ اللہ، کہنے لگا مدینے کی مٹی خراب ہے۔ حضرت امام مالک نے فرمایا پکڑ کے لاؤ اسے، پکڑ کے لاؤ، اور فرمایا پاؤ انہوں لمیا، برساؤ اس کے اوپر کوڑے، برساؤ، پیٹو اس کو۔ ہوتا کون ہے یہ کون ہوتا ہے؟ میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو خراب کہنے والا۔ فرمایا تیری جرأت کیسے ہوئی ہے، تیری جرأت کیسے ہوئی؟ میرے محبوب کے شہر کی مٹی کو تو خراب کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ جس چیز کو یار حضور سے نسبت ہو گئی ہے نا، آئے ہائے، مسلمان جو ہوتا ہے نا، مسلمان ہوتا ہے وہ اس چیز کا ادب کرتا ہے، اس چیز کا احترام کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے، ہم اہل سنت و جماعت، اللہ اکبر، ہم ادب والے لوگ ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ آج کل نئی نئی تحقیقیں لوگ سامنے کرتے ہیں، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا، ٹمکانا ہو گیا تھا، نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں چلے جا رہے ہیں۔ یار ہمیں اپنے اسلاف کو دیکھنا ہے، اپنے بزرگان دین کو دیکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا لکھا؟ پوری دنیا کی جو اہل سنت و جماعت ہے نا، ان کا مرکز بریلی شریف ہے۔ ہمارا مرکز کون سا ہے؟ بریلی شریف۔ ہاں، اسی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا، ہمیں چاہیے ہم اس کو دیکھیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرحدی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھا اسے دیکھیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا، ہمیں چاہیے ہم اس کو دیکھیں کہ انہوں نے ان کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں ان حضرات نے کیا لکھا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، ہاں اس کو سنیں، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سے سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں جو ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں نا، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، موت قبول ہے نا۔ ہم کہتے ہیں نا موت قبول ہے، تو اگر کوئی بندہ پوچھے موت قبول ہے، نماز تجھے قبول نہیں ہے، نماز کوئی نہیں قبول تجھے، گاڑی قبول کوئی نہیں ہے، تو کہتا مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے۔ آ جا یار، آ جا، صحیح معنوں میں حضور سے پیار کرنے لگ جا، صحیح معنوں میں حضور سے محبت کرنے لگ جا، صحیح معنوں میں نبی کریم علیہ السلام کا عاشق بن جا۔ یہ سکے نعرے نہ مارا کرو، نہ سکے نعرے نہ مارو کہ غلام ہے رسول کے غلام ہے،
اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. ہم کہتے کیڑا کسے مانگ لینی ہے ساڈے کولوں جناب, نعرہ تے مار دیو نا, نعرہ تے مار دیو. اگر کوئی پوچھ رہے غلامی رسول میں موت قبول ہو گئی ہے, نماز کیوں نہیں تجھے قبول ہوئی یار؟ سنت رسول تجھے قبول کیوں نہیں ہوتی؟ نماز پڑھنا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ گناہ چھوڑنا قبول کیوں نہیں ہوتا؟ نیک عمل کرنا قبول تجھے کیوں نہیں ہوتا؟ آ جا صحیح معنوں میں حضور سے پیار کرنے والا بن جا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جا. تیرے لیے دنیا میں بھی آسانی ہوگی, آخرت میں بھی آسانی ہوگی. آؤ نیت کریں, انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھا کریں گے, انشاءاللہ پانچوں نمازیں پڑھیں گے. اور جو میرے اسلامی بھائی اللہ اکبر, دیکھیں فرانس کے اندر نا آپ لوگوں کو پتہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے معاذ اللہ خاکے بنانے کی انہوں نے جسارت کی, گستاخی کرنے کی کوشش کی. چاہتے کیا ہے یار وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں سے حضور کا پیار نکل جائے, حضور کی محبت نکل جائے. یہ کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہمارے دلوں سے حضور کا پیار نکل جائے, ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے, ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن وہ کوشش تو کرتے ہیں, حضور کی بے ادبی کر کے معاذ اللہ ہمارے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں, ہمارے دلوں کو دکھ پہنچتا ہے کہ یہ خبیث کیا کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جواب دیں, ان کو جواب دیں, اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کیا کرنے جا رہے تھے, انہوں نے آگے سے کیا کر دیا, انہوں نے آگے سے کیا کر دیا. ہمیں چاہیے ہم ان کو جواب دیں, منہ توڑ جواب دیں ان لوگوں کو. اور وہ جواب کیا ہوگا کہ ہم اب ان کو کر کے دکھائیں کہ تم یہ چاہتے تھے ہمارے دلوں سے حضور کا پیار نکل جائے, ہمارے دلوں سے حضور کی محبت نکل جائے. اب ہم تمہیں عملی طور پر حضور کی سیرت کو ایسے اپنا کر دکھائیں گے, ایسے اپنا کر دکھائیں گے کہ لوگ دیکھ کر ہمیں کہیں گے وہ دیکھو حضور کا عاشق چلا جا رہا. لوگ کہیں نا کہ واقعی یار اس بندے نے حضور سے پیار کر کے دکھایا ہے, نبی کی سنت کو اپنے سینے سے لگا لیا, نبی کے پیار کو ایسے اظہار کر کے دکھا دیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی یہ مبارک اور میٹھی سنت کو سجاؤ نا یار, چہرے پر سجاؤ نا. آپ کیا سمجھتے ہو کہ داڑیاں منڈا کر ہم پپو لگیں گے, ہم سونے لگیں گے؟ نہ, ہو ہی نہیں سکتا. کائنات کا سب سے حسین و جمیل چہرہ, کائنات کا سب سے زیادہ حسین و جمیل چہرہ, نہ اس جیسا کوئی سونا ہوا نہ کوئی ہوگا. اے اس چہرے پاک پر بھی اللہ اکبر داڑھی شریف دیا. یہ میرے آقا کی اتنی پیاری میٹھی سنت ہے. بندہ کہیں فوت ہو جائے نا, کوئی پاس نہ بھی ہو نا, ظاہر ہے سارے معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں نا, سوال جواب کا سلسلہ, بندہ قبر میں نہ بھی پہنچے تو بھی جو برزخ کے معاملات بندے کے شروع ہو جاتے ہیں. کہیں پر بھی بندہ ہو, برزخ کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں, تو بندہ کہیں پر بھی فوت ہو جائے, کہیں پر بھی جان نکل جائے, لیکن یہ مبارک سنت بندے کے ساتھ ضرور جائے گی. کوئی چیز جائے نہ جائے, بندے کے چہرے پر اگر داڑھی شریف ہوئی نا, داڑھی شریف ہوئی تو انشاءاللہ یہ قبر میں ساتھ جائے گی. دیکھیں نا آج ہمیں اس چیز پر عمل کر کے دکھانا ہے, آج عمل کر کے دکھانا ہے کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں گر تو مان گیا. اور بندے زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے یار, کب دنیا سے چلے جانا ہے, کب آنکھیں بند ہو جانی ہے. لوگ کہتے ہیں یار انہوں نے میں ویکھیا سی اوتے کھلوتا سی, فوت ہی ہو گئے ہے. اعلان ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. میری تو کل اس سے ملاقات ہوئی تھی, کل ہم دونوں اکٹھے بیٹھے تھے, کھانا کھایا تھا, ہم نے یہ کام کیا تھا, فوت بھی ہو گیا. میرے بھائیو موت کا پتہ کوئی نہیں ہے کب آ جانی ہے, کب آ جانی ہے. تو کیوں نہ ہو کہ ہماری زندگی اس انداز میں گزرے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا کر, حضور کی سنت کو اپنا کر زندگی گزار کر دنیا سے چلے جائے یار, دنیا سے چلے جائے. اور لوگ بعد میں کہیں کہ واقعی بندہ مومن آدمی تھا یار, مومن بندہ تھا, نماز پڑھا کرتا تھا, حضور سے پیار کیا کرتا تھا, حضور سے محبت کرتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرتا تھا, حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجایا ہوا تھا یار. بندہ مومن تھا, بندہ مومن تھا. تو آؤ میرے بھائیوں نیت کریں, انشاءاللہ حضور کی سنت کو بھی اپنائیں. سارے نیت نہیں کر رہے, پریشان ہو گئے, کہتے ہیں اسی کچھ اور سنن آئے سا, اسی لنگر لین آئے سا. بعض بات بندے کی نیت ہوتی ہے, یہ کسی نے کہا تھا تو آئے تھے, انہوں نے مولوی صاحب اور ہی کام شروع کر دیا جناب جی, یہ تو نیت کران لگ گئے. نا ہماری نیت یہ ہونی چاہیے, یہ ہونی چاہیے. ہم سیکھ کر جائیں, یہاں سے کچھ لے کر جائیں, پیغام لے کر جائیں, میلاد کا پیغام ہمیں ملے. آؤ نیت کریں, انشاءاللہ حضور کی سنت کو اپنائیں گے. حضور کی سنت کو اپنا لیں گے, آسانی ہے, بس پریشانیاں ختم ہو جائیں گی.
آج کل لوگ رونا ڈالتے ہیں روزی میں برکت کوئی نہیں, ماریں گے پیسے بڑے کمائی دیں, برکت کوئی نہیں. برکت کیسے ملے گی؟ گھر میں بے نمازی ہیں, خود بے نمازی ہیں. حضرت امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا, آخری بات بس, اور واقعی آخری بات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر پتہ کیا کہنے لگا, کہتا ہے حضور پیسے بڑے کماتا ہوں, گھر میں برکت کوئی نہیں ہوتی, گھر میں برکت کوئی نہیں ہوتی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے مراقبہ کیا, اللہ اکبر, یہ وہ لوگ تھے ایسے نظریں نیچی کرتے تھے, لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتے تھے, ایسی نظریں جھکائیں اور فرمایا بندے تیرا جو مین دروازہ ہے نا اس دروازے کے سامنے پردہ لٹکا دے, پھر آ کر مجھے بتانا. تو کچھ دن گزرے, 15-20 دن, مہینہ گزرا نا, وہ آ گیا بندہ, کہنے لگا حضور گھر میں بڑی برکت ہو گئی ہے, گھر میں بولتے چلو ناراض ہی ہو گئے ہو, بڑی برکت ہو گئی. نیرا پردہ لٹکانے سے فرمایا ہاں. کہنے لگا حضور وجہ بتا دے, پردہ لٹکایا برکت ہو گئی. فرمایا ہاں. ہوا پتہ کیا ہے, عموماً تیرے گھر کا جو مین دروازہ تھا کھلا رہ جاتا تھا, تیرے گھر کے سامنے سے نا بے نمازی گزرتے تھے, تیرے گھر کے سامنے سے, بولیے جی تھوڑا جا بولیو, بے نمازی گزرتے تھے اور ان کی چاہتی, ان کی نظر تیرے گھر کے اندر جاتی تھی. بے نمازی کی نظر کی نوست کی وجہ سے تیرے گھر سے برکت کی ساری اٹھا لی گئی تھی. بے نمازی کی نظر پڑ جائے گھر میں برکت نہیں رہتی, گھر میں بے برکتی رہتی. مجھے ذرا بتانا, سوچ کے بتانا یار, جس گھر میں رہتے ہی بے نمازی ہو بندہ, بیڑا غرق نہیں ہو, پٹھا نہیں بیٹھتا نا اس کا جی, بے نمازی کی نظر پڑے برکت چلی جائے, اور جس گھر میں رہے ہی بے نمازی اس کا تو پٹھا بیٹھ جانا ہے یار, ککھ نہیں اس کا رہنا. بے نمازی جو ہے اس کی نوست بڑی نوست ہوتی ہے. تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں باجماعت پڑھا کریں. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے قریب میں مدرسۃ المدینہ ہے, دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیم فری جو ہے مفت میں اور بہترین ماحول. آپ وزٹ کریں, آپ دیکھیں جا کر, آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, آپ دیکھیں اس ماحول کو کہ بچے کس انداز میں تربیت کے ساتھ کس طرح قرآن یاد کرتے ہیں, کس طرح قرآن پڑھتے ہیں. ماحول دیکھیں, چیک کریں اور کوشش کریں کم از کم اپنا ایک پتر جو ہے قرآن کا حافظ بھی بنائے اور عالم دین بھی بنائے. یہ آپ کے لیے, آپ چلے جائیں گے, یہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے بیان کیا. امید ہے کہ سب کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اور اب سلسلہ جو ہے بچوں میں انعامات کا سلسلہ ہے. آخری شمع وقت بہت زیادہ ہو گیا, تو قاری عمر صاحب سے. دوسرا سوال, ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ